ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 9 اور مقابلہ ہے 11واں۔ اب تک 10 ٹیمیں سلیکٹ ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کل کا مقابلہ اب تک کے ذہنی آزمائش کے 10 مقابلوں میں اس لحاظ سے یادگار تھا کہ ہمارے فاروق نگر لاڑکانہ کے اسلامی بھائیوں نے ایک تاریخ رقم کی کہ جتنے بھی نمبرز تھے، یعنی ہم نے جتنے سوال پوچھے اور جتنے بھی سیگمنٹس تھے، سب میں پورے نمبر حاصل کیے اور 60 نمبر حاصل کیے۔ فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم آگے پہنچ چکی ہے۔ آج 2 ٹیموں کو بلانا ہے، ان سے مقابلہ، ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ان 2 ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے، آپ کے سوال کے جوابات بھی دینے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، نمبرز پر ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، حاضرین کو بھی شامل کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے کل جو ہم سلسلے میں سوال کر کے گئے تھے اس سوال کا جواب دینے کا اور قرآن اندازی کرنے کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کے سلسلے کا سوال بھی کریں گے۔ سوال یہ تھا، عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور جواب ہے مستحب۔ ایس ایم ایس کر جن لوگوں نے جواب دیا، بنت سید غلام مرتضی بخاری لیاقت پور، ام خیر مدینۃ الاولیاء ملتان، ام احمد رضا مرکز الاولیاء لاہور، محمد الیاس اتاری باب المدینہ کراچی، ام اویس اتاریہ باب المدینہ کراچی، حسیب گجرانوالا، بنت محمد خادم گجرات، بنت محمد شیر اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا، بنت شبیر اتاریہ حویلیہ کینٹ، اور ام احمد رضا مرکز الاولیاء۔ آج جواب جو آپ تک تحفہ جا رہا ہے، بنت بشیر ہیں شاہ کوٹ سے۔ بنت بشیر شاہ کوٹ سے اپنا ایڈریس بھیجئے اپنے کسی محرم کے ذریعے، انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ بھیجا جائے گا۔ اور اب باری ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جواب دیا، بنت محمد امین، محمد شاہ زیب ضیاء کوٹ سیال کوٹ، علی رضا لاہور، عمران اتاری بمبئی ہند، مصور حسین، ادریس اتاری باب المدینہ، شہاب الدین شیخ، حامد نواز راول پنڈی، محمد فہد سعید جھنگ، عثمان جھنگ، محمد شوکت نیازی، خواجہ مزمل ہند سے، اور محمد اجمل۔ اب دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کس کو جو ہے وہ تحفہ آج تحفہ جا رہا ہے۔ بنت محمد امین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا ایڈریس اپنے کسی محرم کے ذریعے میں ان باکس کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا۔ اب آج کا سوال کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے، تیار ہو جائیں جواب دینے کے لیے۔ اسکرین پر نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پر مدنی چینل کا جو آفیشیل پیج ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان پر ہمیں جواب دے سکتے ہیں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً کتنے جمعے ادا فرمائے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ اور اس کا جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے مل جائے گا۔ آپ جلدی جلدی اس جواب کو ہمیں سلسلہ ختم ہونے سے پہلے میسج کیجئے تاکہ آپ کو آج کی قرآن اندازی میں شامل کیا جا سکے۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا۔ مدینۃ الاولیاء ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ مگر علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر، وہ علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر۔ ماشاءاللہ آج ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسری ٹیم کا نام جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ملتان، ماشاءاللہ ملتان سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں۔ اولیاء کرام کی سرزمین سے بھی تشریف لائے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں کہ آج جو ہے، آج کے دن جو مقابلہ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان DIK، ٹھیک ہے، اور دوسری ٹیم ہے
وہ ملتان شریف اور ڈیرہ اسماعیل خان کا اشارہ ہے DIK، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان آج مقابلہ ہے۔ تو جناب ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلام میں باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ نعمت اللہ اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان، درجہ سادسہ۔ درجہ سادسہ یعنی چھٹے درجے کے طالب علم ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی؟ میرا نام اشفاق احمد ہے، میرا تعلق بکر سے ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں۔ درجہ سادسہ ڈیرہ اسماعیل خان کے طالب علم ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں جی؟ محمد اشفاق اتاری، فیضان مدینہ، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، درجہ سابعہ، جناب یعنی ساتویں درجے کے طالب علم ہیں، ایک چھٹے درجے کے۔ اور آپ جی، آپ کون سا درجہ بتایا آپ نے؟ چھٹے درجے۔ دو چھٹے درجے کے طالب علم ہیں، ایک ساتویں درجے کے طالب علم ہیں، تینوں کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم ہم تک پہنچی، کیسے پہنچی اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ العلم النور، العلم النور، العلم جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت مدنی چینل کی ٹیم پہنچ چکی ہے پاکستان کی پاک گیلانی کابینہ KP کے صوبہ کے بڑے ہی پیارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، اور اب یہاں پہ ہوگا مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ بیت الخلا جانے کی اور آنے کی دعا سنائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی ان ربی لغفور رحیم۔ راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ دوسرا مصرع بتانا ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے، غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے، رہا جو دور 3 دن تو زندگی سے دور ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں میں سلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں، تینوں کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے۔ امید ہے تیاری بھی زبردست کی ہوگی، مگر سامنے مقابلہ ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے۔ آئیے ان کا نام پوچھتے ہیں اور ان کا شعبہ پوچھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رئیس اتاری، بن فلکچر، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام، مدینۃ الاولیاء ملتان، درجہ ثالثہ عصری الف۔ تیسرے درجے کے طالب علم ہے جی۔ محمد احمد ملک بن نازک حسین اتاری، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام، درجہ خامسہ عصری علوم، اور اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے BA بھی کر رہا ہوں۔ اسلامک یونیورسٹی بھاولپور سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ BA کر رہے ہیں اور 5ویں درجے کے طالب علم بھی ہیں جی۔ محمد ندیم اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ،
مدینہ دلولیہ ملتان شریف درجہ ثالثہ۔ جناب دونوں طرف گویا جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں، ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اب دیکھنا ہے ان دونوں ٹیموں کا رزلٹ کیا آنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا۔ علم نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات، فیضان مصطفیٰ، سفر ہے مگر اکیلے، مدنی کسوٹی۔ ان 6 سیگمنٹس کا مقابلہ ہوگا۔ 2 سیگمنٹ کل سے ہم نے تبدیل کیے تھے، مدنی کسوٹی کو شامل کیا ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ فیضان مصطفیٰ سیگمنٹ ہے۔ یہاں موجود حاضرین کے لیے بھی کل سے ہم نے ایک بڑا خوبصورت مرحلہ شروع کیا ہے، تلاش کیجئے وقت مناسب پر اس کو بھی شامل کریں گے۔ اپنے ٹوکن کو سنبھال کر رکھیے گا، کیا معلوم آج آپ ہمارے پاس منچ پر آئیں اور کیا کر دکھائیں یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کل کا مقابلہ ہوا کیسا ہوا، اس کا آپ کو ریکیپ اور کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ سیزن 9 چلتے چلتے پہنچ گیا ہے 10ویں ایپیسوڈ، 10ویں قسط، 10ویں سلسلے تک۔ ایک سندھ کی ٹیم ہے اور دوسری بہت دور سے خیبر پختونخوا سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی کیا برکت ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے میں توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے میں آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے۔ توبہ کی جلد توفیق ہوتی ہے، دل کی قناعت اور عبادت میں چستی ہوتی ہے۔ شرح الصدور میں یہ جواب موجود تھا، پہلے جواب میں ہی غلطی ہو گئی ہے۔ ملاقات کے وقت مسکرانے کی کیا فضیلت ہے؟ دونوں ملاقات کرنے والے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ جڑتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بغیر علم کے کسی کو شرعی مسئلہ بتانا کیسا ہے؟ جو بغیر علم کے فتوی دے اس پہ زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی؟ مدد چاہیے جناب، پہلے ہی باری میں مدد، کس کو مددگار لیں گے؟ 2 ہاتھ اٹھیں۔ وہاں خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 40 نمبر ہیں لاڑکانہ فاروق نگر کے، 26 نمبر ہیں ایبٹ آباد والوں کے۔ سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الفیض۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ 2 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے؟ بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ہونا ممکن نہ ہو معصوم وہ شخص ہوتا ہے جن سے گناہ ہونا ممکن نہ ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فرق بہت بڑھ گیا ہے۔ اب چلے گئے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ آپ نے زیارت کی ہے اس کی؟ نعم، فیضان مدینہ میں ہو؟ لا، مدینہ منورہ میں۔ پھر بیل بجا دیے جناب، پوری سوالات کے جوابات نہیں سنے ہیں۔ فاروق نگر لاڑکانہ والے بتائیں۔ غلاف کعبہ۔ ان کا کہنا ہے غلاف کعبہ، بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ کیا وہ غلاف کعبہ ہے؟ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، بہت شاندار سلسلہ۔ فاروق نگر لاڑکانہ والوں نے پہلی بار ذہنی آزمائش سیزن 9 میں 60 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اللہ ان کو اور ہمت دے اور ان کے ذہانت میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم اور کتنا آگے جاتی ہے۔ ایبٹ آباد والوں کو ایک موقع ملے گا، اب آنا ہے تو مضبوط تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ کل دیکھا جائے تو 1 سائیڈڈ مقابلہ تھا۔ ایک طرف بڑے زبردست جوابات دیے جا رہے تھے، دوسری طرف کمزوری نظر آئی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج بھی ایسا ہوگا یا مقابلہ لاسٹ سوال پر جا کر فیصلہ ہوگا۔ سیزن 9 میں ہم نے مختلف رنگ دیکھے ہیں، کچھ مقابلے آخری سوال پر جا کر فیصلہ کن بنے اور کچھ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے، کیسے پہنچے، وہاں آڈیشن ہوا تو کیسے ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ العلم چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے پیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے یعنی مدنی انتخاب کے لیے ہم آ چکے ہیں اولیاء کرام کی سرزمین مدینہ الاولیاء ملتان شریف، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آڈیشن ہال کی جانب کہ جو آڈیشن کے لیے پنڈال لگایا گیا ہے، آئیے آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آڈیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے، غلط۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، صحیح۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے ناخواں ہیں، صحیح۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ کرام رضوان کو کہتے ہیں، صحیح۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن اسلامی بھائی نے 5 سوالوں کے درست جواب دیے وہ ہیں محمد ندیم بن فیض بخش۔ ان کے 5 کے 5 جواب درست تھے، لہذا محمد ندیم بن فیض بخش، محمد احمد اتاری بن نازک حسین اور محمد رئیس بن فلک شیر یہ ہماری مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ جناب مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی یہاں تک کیسے پہنچے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ قریب ہے آج ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، انہی کی زبان میں غالباً پشتو میں پخیر راغلے کہتے ہیں، اور پنجاب سے آئے تو جی آیا نو کہتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ پشتو زبان میں، کل ہم نے کچھ بلوچی میں کچھ بات کی تھی، تو پشتو زبان میں اگر ہمیں ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی مقصد دہرا دیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے مدنی مقصد دارا چھ زبد خپل ځان او دیوار او دنیا خلق اصلاح کولو کوشش کو انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب میں بھی آتا ہے مگر اس کو سرائکی بیلٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہاں بڑی میٹھی بولی سرائکی بولی جاتی ہے، تو اگر سرائکی زبان میں مدنی مقصد دہرا دیں۔ ویکو اپنی تے ساری دنیا دے لوگا دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ جناب، دونوں طرف مدنی مقصد بھی ہو گیا ہے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال کریں گے ہم ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے۔ حدیث مبارک کے مطابق کس طرح گفتگو کرنا مومن کے اخلاق میں شامل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی گفتگو کرے تو اچھے طریقے سے گفتگو کرے، اور جب تم سے کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز سے اس سے گفتگو سنی جائے، اور جب بندہ دوسرے بندے کو ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، اور وعدہ پورا کرنا مسلمان کے اخلاق کے اندر داخل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے طریقے سے سننا چاہیے، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے، اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پہلا سوال اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے۔ ملتان والوں کی باری ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا سے کیا عالم تھا؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر اپنے وقت کے اندر۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس دائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے بتائیں۔ طاؤس جی کا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جاتے تو لیٹ جاتے تو ایسے خوف خدا سے ایسے تڑپنے لگتے جیسے ہنڈیا میں دانا
پھر اپنے بستر کو کی گودی بنا لیتے، پھر اس کو بھی لپیٹ لیتے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے۔ ساری رات جاگتے گزرتی، خوف خدا میں نیند نہ آتی، تڑپتے رہتے اور یہ جملہ فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے۔ ایک یہ وہ اللہ کے بندے تھے تو رات بھر خوف خدا میں نہ سو سکتے، اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ گناہوں کا انبار ہے پھر بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ خوف خدا نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ رکھے، اس سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا مال قرض لے اور اسے ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرا ہی دیتا ہے، اور جو لوگوں کا مال قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بربادی ہی ڈالتا ہے۔ جو لینے کے وقت ارادہ رکھتا ہو کہ لوٹانا ہے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے، پہلے ہی نیت خراب ہو تو بربادی آتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی تنگ دست کو مہلت دینے کی حدیث پاک میں کیا فضیلت آئی ہے؟ کسی کو قرض دیں اور اب وہ تنگ دست ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب سنیے۔ کسی تنگ دست کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے تکلیفوں سے نجات دے، تو اسے چاہیے کہ قرض خواہ کو مہلت دے یا اسے معافی دے دے۔ دوبارہ جواب دیجیے گا۔ جواب آپ نے غالباً ٹھیک دیا لیکن دوبارہ ریپیٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ تنگ دست کو مہلت دے، جو چاہے جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کی تکلیفوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اب وہ تنگ دست ہے تو کچھ اور مہلت دے دے، رعایت دے دے۔ یہ سودا مہنگا نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالم گلوچ کرتے ہیں کہ جناب وقت پر قرض لوٹاؤ، اگر وہ پریشان ہے تو تھوڑا وقت دے دیجیے اور برکتیں کما لیجیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امام غزالی نے تحفہ دینے والے کے جو آداب بیان فرمائے وہ آداب بتائیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تحفہ دینے والا جب کسی کو تحفہ دے رہا ہو تو اس کی فضیلت کو مد نظر رکھے۔ جب اس کا تحفہ قبول کر لیا جائے تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے، جب اس کے ساتھ ملاقات کرے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے، اور جب اس سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ اور احسان نہ جتائے، مطلب ہے کہ اگر تین آداب بیان کیے گئے، اس میں دو تو آپ نے بیان کر دیے کہ تحفہ کو قبول کر لیا جائے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، جب تحفہ لینے والے سے ملاقات کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اسے کلی اختیارات دے دے اگرچہ تحفہ بڑا ہو۔ تین میں سے دو جواب انہوں نے صحیح دیے ہیں، کیا انہیں جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے؟ جناب سوال ہے ملتان والوں سے، امام غزالی نے غنی کے جو آداب بیان فرمائے وہ آداب بتائیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ غنی کو چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے، فقیروں کو اپنے دست سے دیا کرے، یعنی اپنے مال سے ان کو دیا کرے، اور اپنے اندر فخر اور تکبر پیدا نہ کرے، اور لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، اور اپنے مال سے فقیروں کا حصہ نکالے اور فقیروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرے۔ جناب آپ نے تقریباً جواب درست دے دیا ہے۔ ہر کسی کے سلام کا جواب دے، خوش اسلوبی سے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرے، صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کرے۔ بات بڑی پتے کی ہے، اللہ نے غنی کیا ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے۔ اب کمال تو یہ ہے نا کہ اللہ نے دیا ہے تو اب اس کے دیے میں سے خرچ بھی کرے، نرمی بھی کرے، شفقت بھی کرے، لوگوں سے اچھا پیش آئے اور اس مال کا صحیح حق ادا کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی آدمی میں کئی عیوب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے تمام عیوب کو چھپا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا قیس بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی آدمی میں کتنے عیوب ہو سکتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ بے شمار عیوب ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن ایک خوبی ایسی ہے کہ انسان اس کی بنا پر
اپنے تمام عیوبوں کو چھپا سکتا ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ واہ واہ واہ، زبان کی حفاظت کرے تو عیوب چھپا سکتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی اپنے دوست کو فضول کلام کی مذمت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دوست ربی سے فرمایا کہ اے ربی، فضول کلام مت کرنا کہ جب تم فضول کلام کر چکے کہ وہ تم پر حاکم بن بیٹھے گے اور تم محکوم ہو جاؤ گے۔ جناب اے ربی، کبھی فضول کلام مت کرنا، کیونکہ جب تم بات کہہ چکو گے تو وہ تم پر حاکم بن بیٹھے گی اور تم اس کے غلام ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات زبان سے نکلی ہوئی بات بندے کو پھنسا دیتی ہے، کمان سے تیر نکل جائے پھر واپس نہیں آتا۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو۔ جواب ان کا بھی درست ہے۔ تو کون سی 4 چیزیں ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں؟ منقول ہے کہ 4 چیزیں انسان کو سردار بنا دیتی ہیں۔ ایک علم، ادب، سچائی اور امانت۔ علم، ادب، سچائی اور امانت انسان کو سردار بنا دیتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قناعت کیا ہے؟ ایک شخص نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہی جواب دے دیں، چلے پھر سارے ہی ان کی باری ہے حضرت۔ حدیث پاک کے مطابق کہ جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا قناعت کہلاتا ہے۔ جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا، اس کا نام قناعت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ویسے یہ بات ہے بڑی پیاری، لوگوں کے پاس جو ہے اس کی مجھے کیوں فکر ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، وہ آگے کیوں بڑھ گیا ہے، ایسا شخص تکلیف میں ہی رہتا ہے۔ قناعت یہ ہے جو میرے پاس ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، بہت سو سے اچھا رکھا ہے ہمیں رب نے۔ جو جتنا بھی غریب پریشان مجھے سن رہا ہے نا، آپ سے زیادہ پریشان لوگ اس دنیا میں ہیں، آپ سے زیادہ مشکل میں لوگ اس دنیا میں ہیں، انہیں دیکھیے اور قناعت کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، دل کو سکون مل جائے گا۔ 5 سوال ہو چکے ہیں، اب تک غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ یوسف بھائی اب باری ہے یہاں حاضرین کی، دیکھیں یہاں بھی کوئی غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مدنی قافلے میں آج تھوڑا سا یوں کرتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں کیونکہ اب مدنی قافلے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ جو پہلے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہے 3، 4، 5 فروری، اسی سے جواب لے رہا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بتائیے حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازہ لے چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ ہاتھ وہی اٹھائے جو مدنی قافلے میں جا رہا ہے، قافلے کے مسافر۔ آ جائیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مدنی قافلے میں اب اپنا لگتا ہے 12 دن کا کر دیں، آپ 12 دن کا کر دیں اب یہ مدنی قافلے۔ چلیں آ جائیں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جی، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم اس ہفتے کا رسالہ 1 چپ 100 سکھ اور ساتھ انشاءاللہ تسبیح مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ کیا پیش سبحان کریں؟ اللہ، انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں، سبحان اللہ، 3، 4، 5 فروری انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلے جناب، 5 سوال دونوں ٹیموں کے ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہمارے یوسف بھائی نے سوال کیا، آپ سوچیں کتنی بڑی برکت ہے۔ جنازے کو لے کر 40 قدم چلے، 40 کبیرہ گناہ معاف۔ جب آپ کو پتہ چلے نا کسی عاشق رسول کا جنازہ ہے تو پہنچیے، جنازہ بھی پڑھیے اور ہو سکے تو کاندھا بھی دیجیے۔ یہ برکتیں اتنی ہیں، سچ بتاؤں اگر کوئی ہمیں کہے کہ اتنے 1000 روپے خرچ کرو اور تمہارے کبیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، یہ اس کے کوئی مول ہی نہیں ہے نا۔ یہ گناہ ہے، ہم سے خطا اگر ہو گئی ہے تو یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ جنازے کو کاندھا دیا جائے۔ تو ویسے اعلان کیا جاتا ہے 2 قدم۔ ہاں، یہ بڑا عجیب اعلان ہے، 2 قدم چلے۔ امیر علیہ سنت نے اس پر ماشاءاللہ تربیت بھی فرمائی ہے کہ اعلان کرنا بھی ہو تو یہ اعلان کرے کہ 10 قدم چلے، تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور یہ برکتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ 6 سوال ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے، فرشتے کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا ہیں۔ چلے جناب، فرشتوں کے بارے میں معلومات بھی مل رہی ہے آج۔ فرشتے اللہ عز و جل کے ایماندار اور عزت والے بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے جسم نورانی ہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں،
اور اللہ عز و جل نے انہیں یہ قدرت یعنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں. وہ جو شکل چاہیں اختیار کرے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، ان کے جسم بھی نورانی ہیں. اب ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کے جسم نورانی ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں. جب فرشتوں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کیا ہر آدمی کے اعمال لکھنے والا ایک ہی فرشتہ ہے؟ جی نہیں، اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہیں، نیکی کے الگ ہیں، بدی کے الگ ہیں، دن کے الگ ہوتے ہیں اور رات کے الگ ہوتے ہیں. نیکی اور بدی کے لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں اور رات کے علیحدہ ہیں، دن کے علیحدہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. علم اور عبادت میں کون افضل ہے اور کیا یہ دونوں ضروری ہیں؟ علم اور عبادت میں سے علم اور عبادت میں سے علم افضل ہے، اور بغیر عبادت کے علم بکھر کر ذرے سا ہو جائے گا. جی جناب، علم اور عبادت میں علم افضل و اشرف ہے، لیکن بندے کے لیے علم کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے، ورنہ اس کا علم بکھرے ہوئے ذرے جیسا ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف علم نافع سے متعلق کیا وحی فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد علم نافع حاصل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ علم نافع کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جو تمہیں میری قدرت، میری عظمت اور ہر شے پر میری کمال قدرت کی معرفت دے، وہ علم نافع ہے، اور یہ علم تمہیں مجھ سے قریب کرے گا. جی جناب، علم نافع وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے. جواب درست دے دیا ہے. امام جلال الدین سیوطی کو بارگاہ رسالت سے کیا لقب عطا ہوا؟ واہ 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 واہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بہرہور ہوا، تو میں نے حدیث میں اپنی کتاب جمع الجوامع کا ذکر کیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سناؤ شیخ الحدیث. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شیخ الحدیث کا لقب اتنی بڑی میرے لیے بشارت ہے کہ یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے بڑی، دنیا کی ہر چیز سے بڑی بشارت ہے کہ پیارے آقا نے مجھے شیخ الحدیث کہا. جواب درست دے دیا ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیداری میں 75 مرتبہ جہان جمال آرا کی زیارت. 75 بار بیداری میں جمال جہاں آرائے حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہراور ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ امام جلال الدین سیوطی کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک کی دید نصیب فرمائے. 8 سوال ہو گئے جناب، 9واں سوال، اور یہ اب سوال جو ہے اس کے 3 آپشن ہوں گے. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ نمبر 1 لاکھ نیکیوں کے برابر، نمبر 2 50,000 اور نمبر 3 10 لاکھ نیکیوں کے برابر. آپ دونوں کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. وقت ختم ہونے سے پہلے آپ مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. پورے سلسلے میں دونوں ٹیموں کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی ہے. کسی بھی راؤنڈ میں لے سکتے ہیں؟ جی کسی بھی راؤنڈ میں، پہلے 4 راؤنڈز میں. 1 لاکھ نیکیاں. آپ نے کہا 1 لاکھ نیکیوں کے برابر. آپشن 2 موجود تھے، 50,000 اور 10 لاکھ نیکیوں کے برابر. اور سوال تھا مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ آپ اپنے آپشن پر مطمئن ہیں؟ یہی جواب صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. آپ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد نمرہ، مسجد جعرانہ، مسجد تنعیم. 3 آپشن ہیں اور چاہے تو مدد بھی لے سکتے ہیں. مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد نمرہ، مسجد جعرانہ، مسجد ہمارے حاضرین میں سے ویسے مددگار موجود ہیں. مدد لیں گے جناب. کس سے مدد لیں گے؟ مددگار ہاتھ اٹھائیں. وہ لاسٹ والے اسلامی بھائی. لاسٹ والے اسلامی بھائی قریب آ جائیں.
چلے پہلے تو ان سے پوچھیے گا یہ گئے ہیں عمرے پر؟ یہ جواب صحیح تو میرا خیال ہے آسان وہ دے سکتا ہے جو عمرے پر گیا ہو، اس کو ذرا یاد رہ جاتا ہے. ویسے تو خیر جس نے پڑھا ہے وہ بھی دے سکتا ہے. جی محمد اکمل اتاری، جی جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد. جی مسجد عائشہ کا دوسرا نام مسجد تنعیم. مسجد تنعیم جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ دو سوال جو آخر میں ہمارے ہوتے ہیں یہ نصاب سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور یہ اس پہ آپشن بھی 3 دیے جاتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری ہے. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا؟ جبل احد، جودی پہاڑ، جبل ابو قبیس. آپ بھی چاہیں تو مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. جبل احد، جودی پہاڑ یا جبل ابو قبیس؟ المدد. المدد جناب. آپشن مدد کا ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے بھی لے لیا. کس سے لیں گے مدد؟ لاسٹ والے اسلام بھائی جو بیٹھے نا جی سائڈ پر، لاسٹ والے. چلے بھائی لاسٹ والے کھڑے ہو جائیں. یہ والے بھائی جی یہی. چلیں جناب. دیکھو غلطی کر دیں تو خان صاحب پھر کچھ کرنا نہیں، ان کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھ لو بھائی ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی غلطی نہیں کرنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد شاہد اتاری، جی جبل ابو قبیس. یہ آپ نے کیوں جواب دیا؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے یا کیسے پتا چلا؟ رفیق الحرمین میں بھی پڑھا ہے اور الحمدللہ وہاں جانا ہوا تو جانا بھی ہوا ہے، زیارت بھی کی ہے. جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو جب کائنات بنی سب سے پرانا، سب سے قدیم پہاڑ جو ہے وہ جبل ابو قبیس ہے. مدد صحیح کر دی ہے، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ 3 آپشن ہیں. 10,000، 1,10,000، 1,27,000. 10,000. آپ نے کہا 10,000، جواب بالکل درست دے دیا ہے. علم نور ہے سیگمنٹ ختم ہوا. دونوں ٹیموں نے اپنا اپنا آپشن مدد کا بھی یوز کر لیا ہے، مگر مدد لینے کے بعد نمبر پورے لے لیے ہیں جناب. دونوں ٹیموں کے نمبر 20-20 ہیں. اصول برکت کے لیے آپ کو اسکور بورڈ بھی دکھائی دیتے ہیں. 20-20 نمبر ہے جناب. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دہن میں زباں ہمارے لیے. تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زباں تمہارے لیے، مدین و مکہ تمہارے لیے. جناب اب یہ سیگمنٹ شروع کریں گے. 5-5 اشعار ہیں. پہلا شعر پوچھیں گے ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے. تڑپ کر بسدے شوق ان سے کہوں میں بے حد ہی ممنون ہوں گا تمہارا. میں بے حد ہی ممنون ہوں گا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے جناب. دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا، ہو دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. وہ دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا. یہ اچھا وہیں پر دلے زار ہو. یہ اچھا وہیں پر دلے زار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا، نصیبہ ہمارا بھی بیدار ہوگا. ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہو. کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا تو ہوگا. کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے، اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن. ہائے ہائے اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را. جواب درست دے دیا ہے. مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے،
मायूस नहीं तुमसे ये दीवाने तुम्हारे। अब कर दो करम न करो देर खुदारा। अब कर दो करम तुम न करो देर खुदारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोते रोते मर जाता वक्ते रुखसते तैबा। काश मैं मदीने से लौट कर न घर हाय हाय काश मैं मदीने से लौट कर न घर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बेधड़क मदीने में दाखिला हुआ तेरा। काश पांव के बदले सर के बल अगर जाता। काश पांव के बदले सर के बल अगर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए जनाब। तैयारी मजबूत रखती है। अब बारी यहां वालों की है। कौन जवाब देगा भाई? शर्त एक ही है। नहीं जनाब शर्त एक ही है। आज 3 दिन मदनी काफिला। पहले तो बताएं सफर कौन कौन कर रहा है 3 दिन? 3, 4, 5 फरवरी। ठीक है जनाब। तो अब उनमें से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है शेर पूछते हैं इंशाअल्लाह। मदीने की रुखसत की बात ही हो रही थी। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन। अब जनाब कौन जवाब देंगे? इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनको हम 12 पानियों का मजमुआ पेश करेंगे अगर सही जवाब दिया दुरुस्त। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम काउंटर मदीना भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बदर काशिद तारी जामिअतुल मदीना फिजान मदीना ज़ियाकोट मुसाफिर 12 माह के मुसाफिर हैं जी। जी के मरते हैं जो आते हैं दर तुम्हारा छोड़कर। जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले जनाब माशाअल्लाह। शेर सुनाएंगे तर्ज में ये वाला। सुभान अल्लाह। मर के जीते सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? जनाब 30-30 नंबर हैं दोनों टीमों के। अब तक कोई गलती नहीं की है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है कुरानी मालूमात। न जाने किसकी ईद है न जाने कौन खुश नसीब। न जाने कौन खुश नसीब तैबा के करीब है। क्या बात है जनाब। डेरा इस्माइल खान वालों से सवाल है सूरह निसा का नाम निसा क्यों रखा गया? निसा अरबी में औरतों को कहते हैं और इस सूरत में कसरत से वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह निसा है। जनाब औरतों के अहकाम इस सूरत में कसरत के साथ है। सूरह निसा का नाम इसलिए रखा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सूरह निसा में आयात, रुकू, कलिमात और हुरूफ की तादाद कितनी है? सवाल एक है जवाब 4 चाहिए। 24 रुकू, 176 आयात, 16,030 हरूफ, 3,045 कलिमात। ये समझ नहीं आया। आधा आपने जवाब दिया आधा इनसे जवाब लिया। टीम वर्क जी। ये टीम वर्क है। टीम वर्क। क्या बात है जनाब। 3 सांस में तो सुना था ये 4 सांस में जवाब दे रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सूरह मायदा में किस चीज के अहकाम बयान किए गए? सूरह मायदा में वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए और इंसाफ के साथ गवाही देने और नाइंसाफी से बचने का हुक्म दिया गया। जनाब इसमें वुजू, गुस्ल, तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए और इंसाफ के साथ गवाही देने और नाइंसाफी से बचने का हुक्म दिया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह मायदा के मुतालिक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है
کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نساء سورہ نور سکھاؤ. اپنے مردوں کو سورہ مائدہ، عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ بڑا امپورٹنٹ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حزقیل کا لقب کیا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا اور آپ کو ذوالکفل بھی کہتے تھے. ابن العجوز کے کیا معنی ہے؟ ابن العجوز کے معنی ہے بڑھیا کے بیٹے. جی، آپ کی والدہ کے یہاں جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو بڑھیا کے بیٹے ابن العجوز بھی کہا جاتا. جواب درست دے دیا ہے جناب. غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، سارے صحیح جواب. قرآنی سیگمنٹ بھی ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب. جی گمان پہنچ جس محل. جی جناب 36 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے. اب تک سارے صحیح جواب دیے ہیں. ون آف دا امیزنگ سلسلہ ہونے جا رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے فرق آئے گا. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. فیضان مصطفیٰ. کرے یہ بادشاہ مگر عوام پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ. جناب دو سوال ہونے ہیں آپ سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق یہ سیگمنٹ بہت کچھ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے. بتائیے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی. پیارے آقا کی عمر مبارک 6 سال تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے پردہ فرما گئی. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. 4 شہزادیوں کے نام بتا دیے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے شق صدر کب کیا گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ بچپن میں، دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں، اور تیسری مرتبہ غار ہرا میں بیست کے وقت، اور چوتھی مرتبہ معراج شریف میں. پیارے آقا کا شق صدر 4 بار ہوا، اور یہ چاروں بار کب ہوا یہ بھی ہم نے سن لیا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. اب سوال ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی مبارک دائی کہ جن کے یہاں میرے آقا جب تشریف لے گئے تو ان کا گھر روشن ہو جاتا تھا. ان کی بکریاں جو ہیں وہ جناب چر جایا کرتی، فرما ہو جاتی. اس مبارک ہستی کا نام بتائیں. جی آپ سے سوال ہے. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اور اب ہم چلیں گے جناب اسکور بورڈ کی جانب. اور ہم نے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بلانا ہے اپنے پاس. نیا سیگمنٹ کل سے شروع کیا ہے، وہ بھی کرنا ہے. تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی جناب. ایک مدنی ملا بلائیں گے، 3 اسلامی بھائی، نارمل اسلامی بھائی اور ایک خصوصی اسلامی بھائی. چلے جناب آ جائے، ذرا قرآن دازی کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنا ٹوکن سنبھال کے رکھیے گا. یہ مدنی منوں کے؟ اچھا جناب مدنی منع میں دیکھیں کون آتا ہے. 1992 آپ ہیں؟ ارے بھائی آ جائے. چلے یہ مدنی منی. چلے منی آ گئی ہے. بتائیں ذرا ٹوکن بھی بتائیں. صحیح دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح دیکھا ہے جناب. آپ ادھر کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب 3 اسلامی بھائی انشاءاللہ ان کو بلایا جائے گا. 3 اسلامی بھائی بلائے جائیں گے. تین ٹوکن نکال لیتا ہوں. چلے 1953 1953
1953 کوئی ہے یہاں پر؟ 1953 1 9 5 اور 3 دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں 1953 اچھا چلے جناب دوسرا دیکھتے ہیں 1823 1823 ارے 1878 آ جائیں آپ آ جائیں ان کی بھی مدنی قافلے کی نیت ہونی چاہیے آ جائیں کروا لیں گے انشاءاللہ 1878 ان کے سائڈ سے رکھیں چلے ایک اور اسلامی بھائی کے لیے ٹوکن نکالا جا رہا ہے نہ دیا کرو 1880 یہ کچھ مجھے لگتا ہے شاید یہ رکھے ہوئے تو ٹوکن نہیں آ گئے 1983 موجود ہیں ماشاءاللہ آ جائیں چلے آپ کا کیا نمبر ہے 1983 پھر آپ کا کیا ہے آ جائیں دونوں آ جائیں چلیں خصوصی اسلامی بھائیوں میں سے آپ آ جائیں خصوصی اسلامی بھائی آ جائیں چلے ماشاءاللہ چلے آپ بھی اپنا ٹوکن اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو پھر بعد میں بھی ضرورت پڑے گی. اب ان چاروں اسلامی بھائیوں کے اور ایک مدنی منی، 3 اسلامی بھائی اور ایک مدنی منی کے درمیان مقابلہ ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاش کیجئے. چلیں باپو کارڈ لے آئیے گا. تلاش کیجئے سیگمنٹ غور سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب غور سے دیکھ لیجئے کس نمبر پہ کیا ہے. جناب وقت پورا ہو گیا ہے. آپ ذرا اسکرین پر نمبرز دوبارہ نمبرز دکھائیے. مائک لائیے گا یوسف بھائی. جی مدنی منی سے پوچھتے قرآن پاک کون سے نمبر پہ تھا؟ بتائیے کون سا نمبر؟ اپنا نام بتاؤ. چلو اریبا. اچھا اریبا آپ نمبر بتائیں. 1 2 3 4 کوئی بھی بتائیں. 20 تو اس میں ہے ہی نہیں. وہ تو پھر باکس کہیں گھر پہ رکھا ہوگا نا. یہاں تو 12 ہی ہے نا. 1 سے لے کے 12 تک ہے. جی قرآن پاک کوئی بھی نمبر بول دے اس میں سے. 30. اللہ اکبر. ارے بابا جو اس میں باکس بنے ہوئے نا ان میں سے کوئی نمبر بولے. 1 بولے 2 3 4 کوئی بھی بول دیں. آپ کے لیے 4 کھول دیں. 8 کھولنا ہے. 8 کیا کھولنا ہے؟ 4. ٹھیک ہے چلو بھائی 4 پہ سودا ہو گیا. پتہ نہیں 4 میں کیا ہے مجھے تو نہیں پتا. اللہ قرآن پاک تو نہیں ہے یہاں پر. چلے جناب اب ہمارے بھائی کی باری ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ وسیم اتاری. وسیم اتاری بھائی آپ بتا دیں چلے قرآن پاک کہاں ہے؟ 6 نمبر. 6 نمبر بتائیں جناب. نہیں جناب قرآن پاک تو اس پہ بھی نہیں تھا. چلے اب باری ہمارے بھائی کی ہے. اپنا نام بتائیں. بلال رضا. بلال رضا آپ بتائیں کہ امامہ شریف کہاں تھا؟ 5. جی 5. چلے دیکھتے ہیں جناب 5 کے پیچھے امامہ شریف تھا کہ نہیں. جناب جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ امامہ شریف باندھنے ہاں امامہ شریف کی نیت بھی ہو جائے نا. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامہ کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. جو امامہ نہیں پہنتے وہ بھی پہنا کرے. کم از کم نماز کے ساتھ پہن لیا کرے. 2 رکعت پڑھے تو 70 رکعتوں سے افضل ہے. ہمیں کوئی کہے جناب یہ کام کر لو تو اتنے گنا پیسے مل جائیں گے ہم وہ کرنے لگ جائیں تو کم از کم جب نماز پڑھیں تو امامہ شریف ساتھ رکھے پہن لیا کریں. آہستہ آہستہ پورے دن کی عادت ہو جائے گی. امامہ اور داڑھی پتہ ہے ایسی نیکی ہے کہ جس کے سر پر امامہ چہرے پر داڑھی اس کے ثواب کا میٹر جاری. اللہ. کچھ کرے نہ کرے امامے کا ثواب تو ملتا ہی رہتا ہے نا. داڑھی شریف تو ساتھ ہی ہے نا تو پھر یہ ثواب کیوں نہ کمائیں. چلے جناب انہوں نے تو صحیح جواب دے دیا ہے. اب خصوصی اسلامی بھائی آپ بتائیں سرما وہ کس نمبر پر تھا؟ سرما جو ہے
اس کا نمبر کیا تھا؟ یہ کون سا نمبر ہے بھائی؟ ہاں باکس نمبر بتائیں، نمبر، ہاں باکس نمبر دکھائیں دوبارہ. ہاں 3. یہ کہہ رہے 3 نمبر پر سرما تھا. کیا ان کا جواب درست ہے؟ نہیں جواب. 3 پہ تو حجر اسود تھا بوسہ دینے والا. غلطی ہو گئی ہے. ایک نے صحیح جواب دیا، ان کو تحفہ دیں گے، باقیوں کو بھی انشاءاللہ تبرک والا پانی ملے گا. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. تلاش کیجئے. سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے آ جائیں. ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ، 2 سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں. ایک بات توجہ کے ساتھ اور اشارے. آج اشارے ہم یہاں بیٹھ کے کریں گے، اس کی کچھ وجہ ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آئیے اسلائی سے گزارش ہے قریب تشریف لے آئے. فکر مدینہ ہونی ہے، نعت شریف بھی ہوگی، مگر سنتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے ایک امپورٹنٹ پبلک میسج، دل کے امراض. 1990 سے سن 2000 تک کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کے امراض میں 42% تک اضافہ ہوا. ان بیماریوں میں دل کا دورہ یعنی مایوکارڈیل انفارکشن، سٹروک یعنی فالج، تھکننگ، سٹفننگ اینڈ ہارڈننگ آف بلڈ آرٹریز، خون کی نالیوں کا موٹا ہو جانا شامل ہے. ان بیماریوں میں 42% تک اضافہ ہوا. اور اس کی وجوہات: نمبر 1، ان ہیلدی ڈائٹ، غیر صحت بخش کھانے. سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی ایسا انداز زندگی جس میں بیٹھنا اور سونا زیادہ ہے، چلنا اور ورزش کم ہے. اوبیسٹی، موٹاپا. اسموکنگ یعنی سگریٹ نوشی شامل ہے. سٹینڈرڈ کے مطابق کوکنگ آئل کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ 20 گرام یعنی 4 چائے کے چمچ ہے. دل کے مریض میں یہ 2 چائے کے چمچ ہوگا اور بچوں میں یہ 5 چمچ تک ہو سکتا ہے. زیادہ چکنائی استعمال کی جائے گی تو وہ شریانوں میں جم جائے گی، بلڈ فلو متاثر ہوگا جو کہ برین ہیمریج اور دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے. یاد رہے، چینی اور نمک کی جو مقدار انسانی جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ پہلے ہی ہمارے ریگولر کھانے میں موجود ہوتی ہے. اگر ایک ذرہ بھی چینی اور نمک اوپر سے نہ ڈالا جائے تو فرق نہیں پڑتا. نو ایڈڈ شوگر اور سالٹ. چینی کی زیادتی سے وزن بڑھتا ہے اور زیادہ نمک ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتا ہے. احتیاط کیجیے. اس نیوٹریشنل فیلڈ میں میرے امیر علیہ سنت کی بہت ویلیوبل کنٹریبیوشنز ہیں. آپ کا اپنا لائف سٹائل، آپ کی تحریریں، مدنی مذاکروں میں آپ غذائی احتیاطوں کے بارے میں ایسی تربیت فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، لٹریچر پڑھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. جی جناب، اپنی غذا کا خیال رکھیے. ایک بات میں نے پڑھی تھی اور بہت پیاری بات ہے کہ صحت دسترخوان پر ہی بنتی ہے اور دسترخوان پر ہی بگڑتی ہے. چاہیں تو صحت مند کھانا کھا کر، چوز کر کے، اچھا کھانا کھا کر، اور جس کو کہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے بچ کر آپ اپنی صحت بنا سکتے ہیں. اور جس کو بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے کی عادت ہوتی ہے، بازاری کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ چکنائی، اور جس کو آپ کہیں کہ ایسی چیزیں جو صحت کے لیے مضر ہے وہ کھا کر، وہی کھانا اس کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ اگر صحت کا خیال رکھیں گے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے صحت مند رہوں گا، دین کا کام کروں گا اس لیے صحت مند رہوں گا، تو انشاءاللہ صحت کا خیال رکھنا بھی ثواب کا باعث بن جائے گا. جناب، اب باری ہے ہماری کچھ نیکیاں اشاروں سے. اب وقت ہوا ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے اشاروں کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کھانا کا وضو جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. یاد رہے کہ نماز کا وضو تو جو ہم پراپر وضو کرتے ہیں، مگر کھانا کھانے کا وضو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پونچوں تک جو ہے وہ دھو لیے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ عز و جل اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھا لیا جائے تب بھی وہ وضو کرے.
کھانے کا وضو کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ان کو پونچھوں تک دھویا جائے اور یہی کھانے کا وضو کہلاتا ہے. کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لیجئے. کھانا کھانے سے پہلے اپنے پیر میں جو جوتے ہیں اس کو اتار لیجئے کہ اس میں راحت ہے. دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے. دسترخوان کے بغیر کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے. جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں جو ہے یہ بچھا لیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کریں. یہ میرے بھائی انشاءاللہ اس کی عملی پریکٹس بھی بتا رہے ہیں کہ الٹا پاؤں جو ہے یہ بچھا لیں. میرا ذرا پورا پلیز فریم لیجئے گا. میں نیچے بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ میرے پیر نظر آئیں, تو آپ مجھے بھی اس طرح لیں کہ میں پورا نظر آؤں. جی, الٹا پاؤں جو ہے وہ بچھا لیں گے اور سیدھا پاؤں کھڑا کریں گے. سیدھا پاؤں کھڑا ہوگا اور الٹا پاؤں بچھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ انداز ہوگا جو انہوں نے ہمارے بھائی نے اختیار کیا ہے. اچھا, یا پھر دونوں پیر جو ہیں وہ اٹھا لیجئے, جس طرح یہ بیٹھے ہیں یہ انداز ہوگا, یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب زمین پر یا فرش پر کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے. میز پر کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے. کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ بھی سنت نہیں ہے, ادب کے بھی خلاف ہے. اچھا, نوکر اور جو خادم ہوتے ہیں, نوکر اور خادم جو ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا یہ افضل ہے. اچھا, کھانا کھانے کے وقت کوئی آ جائے تو اس کو بھی بلا لیں کہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. کھانا سامنے رکھ کر دعا کہنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اور الٹے ہاتھ سے اگر کوئی کھائے گا تو یہ شیطان کا طریقہ ہے, یہ شیطان کی عادت ہے. اپنے سامنے, اچھا کھانا کھا رہے ہوں تو سامنے سے, اپنے برتن میں سامنے سے کھانا کھانا یہ جو ہے میٹھے اسلامی بھائیوں سنت مبارکہ ہے. ایک انگلی سے کھانا کھانا یہ شیطان کی عادت ہے. دو انگلیوں سے کھانا کھانا یہ متکبرین ان کا طریقہ ہے, ان کی عادت ہے. تین انگلیوں سے کھانا کھانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اچھا, روٹی کا ہر نوالا جو ہے وہ برتن پر, سالن کے برتن کے اوپر توڑے تاکہ روٹی کا ہر جو ذرہ ہے وہ برتن کے اوپر ہی گرے, ضائع نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کو سونگنے سے منع فرمایا ہے, سونگنا نہیں چاہیے. اچھا, گرے ہوئے ٹکڑے اگر کوئی اٹھا کر کھا لیتا ہے تو یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے, مغفرت کی, گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا, بھوک سے کم کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ فقر کو دور کر دیتا ہے, غریبی کو دور کر دیتا ہے. اچھا, جمعہ کے دن ہم نماز پڑھتے نا, نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے. اور کھانے کے بعد کھلال کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرما, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آج شعر کون سے سنا رہے ہیں؟ جی, شعر بھی سناؤں گا لیکن پہلے سوال تو کر لوں. آج میرا ان خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے, کتنی انگلیوں سے؟ جی جناب, نہیں خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے. یہ بھی خصوصی. ہاں چلیں بتائیے جناب, کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا؟ جی بتائیے, کھڑے ہو جائیں,
کھڑے ہو جائیں اور پھر جواب دیجیے. جی بتائیے. 3 انگلیوں سے بتا رہے ہیں کھانا کھانا سنت ہے. سنت ہے, ٹھیک ہے, ہاں 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. اب تمام اسلامی بھائیوں کے لیے میسج ہو گیا, مدنی منع مدنی منیا بھی سن رہے ہیں. کتنی انگلیوں سے کھانا کھائیں گے؟ اچھا, 1 انگلی سے کھانا کھانا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. 2 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ تکبر کرنے والوں کا طریقہ ہے, جی متکبرین کا انداز ہے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی قافلوں کی دھوم ہے ساری دنیا میں, تو آج بھی انشاءاللہ رزق کی چونکہ بات ہوئی ہے تو مدنی قافلے کی برکت سے رزق میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. تو مل کر انشاءاللہ یہ شعر پڑھیں گے. قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قرض اتر جائے گا خوب رزق آئے گا. قرض اتر جائے گا خوب رزق آئے گا. سب بلائیں ٹلے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. انشاءاللہ اگر آپ قرض میں ہیں, تنگی میں ہیں, اللہ کی رحمت سے راہ خدا میں سفر کر کے دیکھیں, انشاءاللہ قرض بھی اترے گا, رزق میں بھی برکتیں ہوں گی. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے چلے جناب. اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا, اور آج فکر مدینہ کے لیے اپنے رسالے نکال لیجئے, اپنی اپلیکیشن آن کر لیجئے. 13 جمادی الاولیٰ کی انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی. اذان و اقامت کا جواب دیا. کچھ نہ کچھ شجر شریف سے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا. گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دے کر ماشاء اللہ اور مزاج پرسی پر الحمدللہ کہا. سلام اور چھینک کا جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. کیا 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. کیا فکر مدینہ کی صلاۃ التوبہ پڑھی. سوتے ہوئے سرہان سنت بخش رکھا. سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی. تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی. کیا 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا. ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں, ڈرامے, گانے باجوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. تہمت, گالی گلوچ سے بچے. دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. کیا صدائے مدینہ لگائی. راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی سے بچے. کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی. مدنی مذاکرہ, بیان یا مدنی چینل دیکھا. مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کاکہا سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی. کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا.
اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین آمین. ماشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہو گئی. وقت ہوا ہے ناز شریف کا. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنے میسیجز بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کے میسیجز اور آپ کی کالز, ویڈیو کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا یا مصطفیٰ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا, بے شک بنا لو آقا, مہمان دو گھڑی کا, بے شک بنا لو آقا, مہمان دو گھڑی کا. روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں, روتا ہوا میں آؤں آقا, روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں, افسانہ بھی سناؤ, افسانہ بھی سناؤ, میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤ, میں اپنی بے کسی کا. میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے, میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے, میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے, اب اذن دے دو آقا, اب اذن دے دو آقا, تم مجھ کو حاضری
اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، مجھے بلا لو شگے مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، سما جو پھیلا وہ کوئی جانا، تو غم زدہ کا سلام کہنا، یہ عرض کرنا کہ ساگے عطا رکب مدینے کو آ رہا ہے، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، ایمان پیرا میرا رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پیرا میرا رحمت مانا، ایمان پیرا میرا رحمت مانا، ایمان پیرا میرا رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں مولا، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را، رکھ لو بھرم خدا را، تار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی کا انداز بتانے کا، سنت بتانے کا، مدینہ مدینہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔
आपका प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, और अल्लाह इसको और मजीद तरक्की अता फरमाए। और इंशाल्लाह ताला मेरी अभी नियत है रजब शरीफ में काफिले में सफर करूंगा इंशाल्लाह ताला। 2 माह तो मैं दादी से भी नियत की थी, मैंने जब इनका प्रोग्राम भाई गाल ने चौथा प्रोग्राम था 5 था जब सीजन, उसमें सेमीफाइनल में वाला उसी में मुस्तकम कायम बाकायदा शरह के हिसाब से मौलाना अब्दुल साहब मेरी बात हुई जो सुनने में उन्हें तरकीब दिलाई थी, और इंशाल्लाह ताला उसमें मुकम्मल में हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी वही नियत है। और इंशाल्लाह रजब शरीफ के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह 3 दिन मदनी काफिले के लिए नियत करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने सीजन 4 या 5 में नियत की और आज आप माशाल्लाह इस्तिकामत से दाढ़ी रखे हुए हैं। अल्लाह आपको मजीद इस्तिकामत अता फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। नाम मोहम्मद बिलाल खान तारी है और मैं यूएई से बोल रहा हूँ। प्यारे हाजी अभी बनकर मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत पसंद है, और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप यूएई कब तशरीफ लाएंगे। यूएई कब तशरीफ लाएंगे? चलें इंशाल्लाह जब आएंगे तो उम्मीद है आपको पता चल जाएगा। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद मुहिब रजा बिन इमरान, बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है और आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है। अदहाक अल्लाह सुन्नक अल्लाह। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। यूपी टांडा से गुलाम अहमद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, ज़हनी आजमाइश की तो क्या बात है। माशा अल्लाह, हमारे प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आप जिस अंदाज में खुसूसी इस्लामी भाइयों को इशारे में सुन्नतें सिखाते हैं, देख के दिल मदीना मदीना हो जाता है। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, एक सेगमेंट हुआ करता था समझाइए मगर इशारों में, अगर ये सेगमेंट शामिल किया जाए तो खुसूसी इस्लामी भाइयों की और भी हौसला अफजाई होगी। समझाइए मगर इशारों में, ये भी तो इशारों में कुछ नेकियां हैं, कुछ नया लाते हैं, कोशिश करते हैं कि मजीद कुछ दिलचस्पी पैदा हो। आपका मशवरा मरहबा। एक वीडियो कॉल हमारे साथ है, आइए सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मदीना इशाअतुल इस्लाम मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हाजिर हैं। हमारे दर्जे के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद रईस अत्तारी, जो कि ज़हनी आजमाइश सीजन 9 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुल्तान की टीम को कामयाबियों का मनानी से नवाजे। चले माशाल्लाह, आपने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डेरा इस्माइल खान में भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं शामिल होंगी। अब ये तो थोड़ी देर में मुकाबले का रिजल्ट पता चल जाएगा। दुआएं जारी रखिए। एक और कॉल लेते हैं। जी, तारी मुबारकपुर हिंद से अर्ज गुजार हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, सिलसिला ज़हनी आजमाइश बड़ी खूबसूरत सी तब्दीली के साथ चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई, इस सिलसिले की रौनक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को नजर बद से बचाए और मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। मुझे बताया जा रहा है खुसूसी इस्लामी भाइयों की तरफ से कोई वीडियो कॉल है, अगर वो है तो वो चला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, अस्सलाम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं नहीं जानता था अब्दुल हबीब भाई को कि वो दुनिया में सफ़र करते हैं। पहले मुझे मालूम नहीं था, मगर अब मैंने जब देखा कि वो इशारों की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं देखता रह गया और मुझे बहुत खुशी हासिल हुई, दिल बहुत खुश हो गया। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। आप मेरे साथ आएँ, मरकज़ुल औलिया लाहौर का कह रहे हैं, लाहौर आइए तो इंशाअल्लाह मैं बहुत सारे खुसूसी इस्लामी भाइयों को दावत देकर आपके इज्तिमा में लाऊंगा। इतना कुछ ही मैं समझ पाया हूँ, मज़ीद अगर कुछ हमारे जी, अच्छा उसी को वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है माशाअल्लाह। तो मैं इनको बता देता हूँ और बाकी खुसूसी इस्लामी भाइयों को अर्ज़ करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह 16 फरवरी को इंशाअल्लाह मरकज़ुल औलिया लाहौर में इज्तिमा करने के लिए हाजिर हो रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो आप सब इस्लामी भाइयों को दावत देकर उस 16 फरवरी के इज्तिमा में आप सबको लेकर आइएगा। तो इंशाअल्लाह मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर में बयान करने के लिए हाजिर हो रहा हूँ। तो जितने भी हमारे खुसूसी इस्लामी भाई हैं वो ज़रूर इज्तिमा में तशरीफ़ लाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और वीडियो कॉल है तो वो भी चला दीजिए।
رضوان علی شاہ اتاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بہت پیارا سلسلہ جا رہا ہے اور الحمدللہ عز و جل ایک طرح کا سمجھیں کہ یہ اسلامی معلومات کا خزانہ ہے اور دینی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے الحمدللہ عز و جل یوسف بھائی سے گزارش تھی کہ پیارے یوسف بھائی جب فکر مدینہ کرائی جاتی ہے تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے نئے اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں یعنی نئے ویورز بھی ہوں. جو آلریڈی روزانہ دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا لیکن نئے ناظرین کے لیے اگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح چند منٹ پہلے اگر اعلان کر دیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد فکر مدینہ ہونے والی ہے, اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسائل یا اپلیکیشن وغیرہ کھول لیں تو وہ پہلے سے ہم جو ہے کھول کر بیٹھیں گے تو جب آپ فکر مدینہ کراتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی, کیونکہ آپ فکر مدینہ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ہم مدنی انعامات لینے جائیں یا اپلیکیشن کھولیں تو پھر آپ کافی آگے جا چکے ہوتے ہیں. ویسے اعلان بھی ہوتا ہے, ویسے تو یہ روز کا معمول ہے, ٹائم فکس ہے, پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے, لیکن چلیں انشاءاللہ کچھ نئے اسلامی بھائیوں کے لیے آپ کی دل جوئی کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ شامل کر لیں گے. جی کچھ تاثرات آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے ہمارے یوسف اب. جی تاثرات آئے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلسلہ ذہنی آزمائش آپ کا بہت ہی پیارا ہے. میری مدنی التجا ہے کہ فائنل کے دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران شورا اور اراکین شورا کی زیارت ہو جائے تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. اسی طرح طارق انصاری صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل ایک اور نیا سیگمنٹ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو اور دعوت اسلامی کو دن دونی رات چگنی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. اسلامی بہن فرما رہی ہیں انشاءاللہ عز و جل میرا بیٹا بھی مدنی قافلے میں سفر کرے گا. ایک اور اسلامی بہن کہہ رہی ہیں اللہ عز و جل مدنی چینل کی ساری ٹیم کو ڈھیروں نیکی عطا فرمائے. اسلام کا نور دعوت اسلامی سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اسلامی بہن کہہ رہی ہیں اللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے آمین فرمائے. ایک اور اسلامی بہن کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ عز و جل علم نور ہے, بے شک علم نور ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا. آپ چلتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر, تمام اسلامی بھائی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب 40-40 نمبر ہے, دونوں ٹیمیں برابر برابر جا رہی ہیں. اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا, سفر ہے مگر اکیلے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. جی جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی تیار ہو جائیں. ایک ایک سوال پوچھا جائے گا پہلے, پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور سفر کرنا ہے مگر اکیلے. 12 نمبر دکھائے جائیں اور پہلے باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی. جی بتائیے. نمبر 11. نمبر 11 توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا, یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں, نہ اسماء میں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا یعنی اللہ عز و جل ایک ہے, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ ناموں میں, نہ افعال میں اور نہ ہی احکام میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر 12. نمبر 12. 11 کے بعد 12. بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا؟ 12 مرتبہ آیا. 12 مرتبہ نام آیا. سوال نمبر بھی 12 اور جواب بھی 12. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی ہے. نمبر پسند کریں. 8. صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد حدیث مبارکہ کے دو بڑے مشہور کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان والے. نمبر پسند کریں گے جناب. 3 نمبر. بہت خوبصورت سوال ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت ادریس کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ 4 مرتبہ. دونوں کی بارگاہ میں 4 مرتبہ. جواب بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب تک غلطی نہیں کی ہے. مقابلہ برابر جا رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری. نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر. 1 نمبر.
حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمتاللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا تھا؟ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک صوبان، کنیت ابو الفیض اور لقب ذوالنون تھا۔ نام صوبان، کنیت ابو الفیض، لقب ذوالنون، جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے بعد اب باری ہے جناب مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی۔ نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 5۔ نمبر 5، کم عرصے میں حفظ قرآن کرنے والے چند بزرگان دین کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنے عرصے میں حفظ کیا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 دن حفظ کیا۔ ماشاءاللہ۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے 1 مہینے میں حفظ کیا۔ ماشاءاللہ۔ جبکہ خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 ماہ میں حفظ کیا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایک ایک سوال سب سے ہو گیا، غلطی ابھی تک کسی نے نہیں کی۔ پھر باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی۔ نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 4۔ نمبر 4، قرآن مجید اللہ عز و جل نے اپنے کس نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا؟ بڑا آسان سوال آ گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے۔ نمبر 7۔ نمبر 7، شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت سے مراد سفارش ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نبی اور رسول اور دیگر نیک بدے گنہگاروں کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے۔ شفاعت سے مراد سفارش ہے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نبی اور رسول اور دیگر نیک بندے گنہگاروں کی بخشش کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش فرمائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان والوں نمبر پسند کرے خان صاحب۔ 6 نمبر۔ 6 نمبر کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ سپان۔ چلو بھائی 6 نمبر، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ نبوت سے مراد یہ جانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر، ڈو نمبر، سرائکی میں ڈو کہتے ہیں نا۔ چلے جناب ڈو، عزت کی چابی کیا ہے؟ عزت کی چابی فرما برداری۔ عزت کی چابی فرما برداری ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ مقابلہ ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ جناب اب باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی۔ 9 نمبر۔ 9 نمبر، حدیث پاک کے مطابق عبادت کے 9 حصے کس چیز میں ہیں؟ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ حلال، 10واں حصہ حلال کمانے میں۔ اللہ، عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں ہیں، 10واں حصہ حلال کمانے میں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آخری سوال اور وہ ہے جناب مدینہ الاولیاء ملتان والوں سے۔ نمبر ہم بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے، اور وہ نمبر ہے 10، کیونکہ وہی ہے بس۔ جناب 10 نمبر پر سوال، شعار کفار کو دیکھے یا آواز سنے تو کون سی دعا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا لا نعبد الا ایاہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل جناب، دونوں ٹیمیں شاندار تیاری کے ساتھ آئی ہیں، اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے۔ سارے کے سارے نمبر دونوں ٹیموں نے لیے ہیں، 52 نمبر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری مجلس کو اگلا سیگمنٹ بھی تیار کر لینا چاہیے۔ جناب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے۔ یوسف بھائی کی بات بھی سوچنے والی ہے، 5ویں مدنی کسوٹی بھی تیار رکھے، کیونکہ 4 میں اگر 2-2 ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، لیکن یہ تو وقت بتائے گا۔ چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ قلم دوات لو تھا چلو لکھو۔ 52 نمبر ہے، 52 نمبر ہے۔ اب تک جتنے سوال دونوں ٹیموں سے پوچھے گئے سارے صحیح جواب دیے ہیں۔ آخری سیگمنٹ میں اب سارے صحیح ہونا مشکل ہے، کیونکہ 4 مدنی کسوٹیاں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مل بانٹ کر تو نہیں کھا لیتے، ایسا لگتا نہیں ہے۔ ہسٹری ہے
یا ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ساری دونوں ٹیمیں برابر برابر نمبر؟ نہیں، ایسا کبھی کبھی ہوا ہے، ایک ایک نمبر پر فیصلہ ہوا ہے. اب آج دیکھنا یہ ہے کہ مدنی کسوٹی میں کیا ہوتا ہے. طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا، پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. امیر اہل سنت یا جانشین امیر اہل سنت کی طرف سے کوئی مدنی کسوٹی دکھائی جائے گی، اگر تو اس کا جواب آپ کو آتا ہے تو آپ بیل بجائیں گے. جہاں بیل بجائیں گے وہاں سوال جواب کا سلسلہ روک دیا جائے گا. اب آپ نے شخصیت یا کسی مقام یا جو بھی مرادی شے ہے اس کا نام بتانا ہوگا. غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. مقابلہ بہت کلوز ہے، آپ کو جوش تو ضرور دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. پہلے بیل چیک کروا دیجیے جی ذرا. چلیے باری باری اس وقت پہلے 7 بجا دیجیے گا. ابھی ہوں تھوڑی سی صبر دا مظاہرہ کرو جی. ٹھیک ہے، اب آپ بجائیں گے. ٹھیک ہے جناب، شروع کرتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. میلادی کسوٹی. کیا وہ انسان ہے؟ لا. کیا وہ کو مقدس مقام ہے؟ نعم. عرب شریف میں ہے؟ نعم. مدینہ شریف میں بھی ہے؟ نعم. مسجد نبوی میں؟ لا. آپ کی جو مرادش ہے اس کا تذکرہ آج کے مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ نعم. آپ کی مرادش ہے کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے ہے؟ نعم. آپ کی مرادش ہے اہل بیت میں سے ہے؟ نعم. ان کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ اصل وہ سب یہ جواب ہو رہے ہیں انسان کے تعلق سے. انسان کا لا آ چکا ہے اللہ، اور یہ سب میں نام ہو رہا ہے، تو یہ ان نام کو واپس لینا ضروری ہے. جی. آپ کی مرادی شاہ کا تعلق جنت البقیع شریف سے ہے؟ نعم. آپ کی مرادی شاہ کا تعلق مزار مبارک ہے؟ نعم. پیارے باپا جان آج کا جو مدنی منی کا تھا اس سے تعلق ہے؟ کمپیوٹر. نعم. مدنی کمپیوٹر سے تعلق ہے؟ حسنی کمپیوٹر. حسنی کمپیوٹر. نعم. اللہ، سارے سوال سن لیے ہیں مگر دونوں میں سے کوئی بیل بجانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں. آپ جواب دینا چاہیں تو بیل بجا سکتے ہیں. دونوں کے پاس آپشن ہے اور یہ سیکنڈز ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ کسی کو بھی نمبر نہیں ملے گا اور میں حاضرین کی طرف چلا جاؤں گا. حاضرین کا تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے نا. انہوں نے کم از کم یہ عقل مندی تو رکھی ہے کہ 2 نمبر چلے نہ جائیں. جناب 6 سیکنڈ ہیں، چاہیں تو 2 نمبر کما لیجئے، یہ 2 نمبر کام آئیں گے مگر کہیں چلے نہ جائیں. جوش بھی ہے، زیادہ ہوش بھی ہے. جناب بتائیے کون بتائے گا؟ میں تو کچھ جگہ پر پہنچا ہوں، پتہ نہیں وہی صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ان کو جو تحفہ دیا جائے گا صحیح جواب دینے والوں کو وہ ہے میموری کارڈ اور مدنی مذاکرے کا میموری کارڈ. امیر اہل سنت کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے، 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے بھی اس میں شامل ہیں. 500 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب کیا جا سکتا ہے. چلیں انشاءاللہ لیتے ہیں جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہروز خان نام ہے میرا، راول پنڈی سے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی. نہیں جناب، ان کو تو جلدی سے مدنی قافلے میں بھیج دیں. 12 دن کے مدنی قافلے میں بھیج دیں کیونکہ جنت البقیع کا ہاں بھی کہا ہے پھر بھی روزے کی جالی کہہ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کے نام سے مجھے کچھ اشارہ ملا تھا، شاید وہی ہو. جی ہو سکتا ہے. محمد شفیق الاسلام ذہنی آزمائش ٹیم بہاولپور. تو پھر آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے اگلی بار جب بہاولپور میں آؤ گے. اب بولو، اب دینا جواب. مدنی قافلے میں سفر کریں. اچھا چلیں جواب دیجیے. امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالی. جناب یہ امام حسن کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا یہ جواب صحیح تھا کہ نہیں. جی بتائیے. مزار مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مزار مبارک تھا حضرت امام حسن کا، شخصیت تو تھی نہیں نا، انسان کا تو لا ہو گیا تھا تو یہ ہو گئی. ہاں یہ گڑبڑ ہو گیا بھائی. چلے مان نام لے لیا بزرگ کا، حضرت امام حسن کا مزار مبارک تھا. چلے تحفہ دے دیں ان کو. چلیں ماشاءاللہ یہ پہلی بار ہوا ہے مدنی کسوٹی میں کسی نے بھی بیل نہیں بجائی. واقعی بڑا جس کو کہے کہ ضبط بھی رکھتے ہیں اسلام بھائی. چلیں گے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف. آپ کی مرادی چیز جو ہے وہ مقدس مقام ہے؟ لا. باپا جان آپ کی مرادی شاہ کوئی انسان ہے؟ لا. کوئی شخصیت ہے؟ لا. انبیاء علیہ السلام میں سے؟ لا. آپ کی مرادی سے مسواک؟ لا.
باپا آپ کی مرادی سے کیا پاکستان میں ہے؟ لا آپ کی مرادی ہے کوئی وقت ہے؟ کوئی وقت یعنی دن ہے، دن وقت. لا کی مرادی شے کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. یہ بتاؤ کوئی ایسی شہر کائنات میں جس کا مدینے سے تعلق نہ ہو. البتہ مدینہ شریف میں ہونا اس کی پہچان وغیرہ نہیں ہے. بیل خان والوں نے بس اچھا بجی گئی ہے، دوبارہ دبا دیں. جی جناب لمبی بیل بجائی ہے. جواب 4 نمبر پھر بھی نہیں ملیں گے، جواب 2 ہی ملیں گے، نمبر تو 2 ہی ملیں گے. اب جواب دیجئے جناب. خود ہی بجائی آپ نے بجائی ہے. یہ غلطی سے تو نہیں ہو گیا؟ اچھا بجائی نہیں ہے، چلے جناب تو کوئی بات نہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھتے. چلے جناب جی آگے چلائیے. یہ تو کمال ہو گیا، خود بھی بیل بج رہی ہے، جنات بھی سلسلے میں شامل لگتے ہیں. جنات پر ہی سلسلہ کیا ہے. چلے جناب. آپ کے جو ہے دل میں بات وہ کعبہ شریف ہے. اب انکار بھی کیسے کروں؟ اس وقت تو یاد میں کعبہ تو ہے میرے، اب نے کہا تو یاد آ گیا کعبہ، مگر میری مرادی شے کچھ اور ہے. آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟ ہاں جاندار جیسے جس کو کہتے ہیں تو وہ جاندار ان مانو کر نہیں ہے. باپا جانی آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے، تصنیف ہے؟ لا آپ کی جو مرادی شاہ ہے جھنڈا ہے؟ میری مرادی شے یہ جھنڈا نہیں ہے. اب بیل بجائی ہے آخر میں جناب مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے. یاد رہے صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا اور غلط جواب ان کے 2 نمبر مائنس کروا دے گا. بتائیے آپ کی تو کعبہ شریف کی چھت پہ جھنڈا. کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لگایا گیا یہ مراد ہے. کیا امیر اہل سنت کا یہی کہنا تھا؟ بتائیے. کعبے کی چھت پہ جھنڈا. جواب درست ہے، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مدینۃ الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے. چلنا ہوگا تیسری مدنی کسوٹی کی طرف. پاپا کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شے جانور ہے؟ لا. باپا جانی کیا آپ کو کوئی مرادی شخص کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کیا وہ چیز مدینہ شریف میں موجود ہے؟ لا. باپا جان کیا آپ کی مرادی شے کسی بزرگ کا مزار ہے؟ لا. پھر بیل بجا دی ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے. بزرگ کا مزار سنا اور لگا کوئی ملتان کا مزار تو نہیں. جی بزرگ کا مکان، یہ بزرگ بولنا تھا. اس کی جو مرادی کسوٹی ہے وہ صفا کا مقام ہے، صفا کی کا پہاڑی. مقام ہے. جناب بتائیے کیا یہ مدنی کسوٹی میں ایسا ہی کچھ تھا؟ پہلے سارے جوابات سنا دیجئے. لا. کیا وہ چیز ابھی موجود ہے؟ نعم. اس کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ نعم. باپا کیا اس چیز کی آپ نے زیارت کی ہے؟ الحمدللہ بارہا زیارت کی ہے. پیارے بابا جان کیا یہ چیز بے جان ہے؟ نعم. پیارے بابا جان کیا یہ مکہ شریف میں ہے؟ نعم. صفا. جواب درست ہے. جناب جواب درست دے دیا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے بھی. اللہ اکبر. مقابلہ آگے نکلتا جا رہا ہے. اگلی اور آخری مدنی کسوٹی کی طرف چلیں گے. کیا وہ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی فرد ہے؟ نعم. انبیاء میں سے ہیں کوئی؟ لا. بابا جان کیا وہ صحابی ہیں؟ نعم. کیا ان کا مزار بغداد شریف میں ہے؟ لا. پھر بیل بجائی ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے. تیاری مدنی کسوٹی پر لگتا ہے مضبوط کر کے آئے. جی امام حسین. جی امام حسین رضی اللہ. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بتائیے ذرا جوابات سنائیے. پاپا کیا وہ اشراف و بشرا میں سے ہیں؟ لا. کیا ان کا مزار ملک شام میں ہے؟ لا. پاپا کیا ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ نعم. امام حسین. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان والے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جناب.
بہت زبردست مقابلہ، مگر مدنی کسوٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ آج کے مقابلے میں آگے بڑھنے والے مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان نے بھی بہت شاندار تیاری کی تھی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، کسی ایک نہیں آگے جانا ہوتا ہے، مگر آپ کو ایک موقع اور ملے گا، اچھی تیاری کر کے آئیں گے تو پھر جواب مل جائے گا۔ اب چلیں گے رائے، کیا ہمارے پاس گراف موجود ہے کہ بدری چینل کے سوشل میڈیا کے ناظرین کی کیا رائے تھی کہ آج مقابلہ ڈیرہ اسماعیل خان یا ملتان میں سے کنہوں نے لینا تھا؟ جی ڈیرہ اسماعیل خان کے 53% ووٹ تھے اور 47% ملتان کے۔ جناب رائے تو یہ تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان والے آگے جائیں گے، مگر ہوا اس کے الٹ ہے، ملتان والے آگے بڑھ گئے ہیں۔ سوال کیا گیا تھا آپ سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 500 جمعے میرے آقا نے ادا فرمائے، اور صحیح جواب کئیوں نے دیا۔ ایس ایم ایس کے جوابات یہ ہیں: بنت سید خلیل الرحمان عارف والا، بنت سمیع الدین اتاری باب الاسلام حیدرآباد سندھ، بنت عبد الحبیب اتاری باب المدینہ کراچی، اچھا محمد جہانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان، ریاض اتاری سردار آباد فیصل آباد، ام انس اسلام آباد، بنت غلام لالا موسیٰ محمد رضوان باب المدینہ، نذیر احمد گجرانوالا محموب علی قادری مرکز الاولیاء، ام کتمیر رضا باب المدینہ کراچی۔ یوسف بھائی آج آپ کے ساتھ اور ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی شفیق بھائی وہ روز ساتھ ہوتے تھے، آج نظر نہیں آ رہے۔ آج ان کی نکاح کی تقریب ہے ماشاءاللہ، آج ان کی رخصتی ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمارے شفیق بھائی کی ان کا ایک پیغام بھی آیا تھا شاید، جی ہمارے شفیق بھائی کی شادی خانہ آبادی ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش میں شروع سے رہے، آڈیشنز میں بھی گئے، دعا کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور ان کے گھرانے کو برکت نصیب فرمائے۔ جناب ایک زندگی کا نیا سفر ہے، اللہ اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر شفیق بھائی نے سنا ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے، وہ اگر ریڈی ہو تو چلا دیجئے گا۔ قرآن دازی ہو رہی ہے، نذیر احمد ہے گجرانوالا سے، آپ کا انعام نکلا ہے، اپنا ایڈریس بھیجئے گا تو انشاءاللہ یہ چلا دیا جائے گا، آپ کو بھیج دیا جائے گا تحفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی فیس بک کے ناظرین کا اب جناب جواب: محمد فہد باب المدینہ کراچی، شفقت اتاری باب المدینہ کراچی، ماجد علی عثمان علی بنت مظفر وا کینٹ، وقاص اکرم جھنگ خواجہ احسان، سید حسنین رضا باب المدینہ، ابو بکر صدیقی ہند سے، عمار زاہد قادری راول پنڈی سے، عبدالسمی باولپور، ابو عمار مرکز الاولیاء، اور انعام بھی نکلا ہے ابو عمار مرکز الاولیاء لاہور سے۔ آپ بھی اپنا ایڈریس بھیجئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی تحفہ بھجوا دیا جائے گا۔ جناب اب باری ہے، یہ مدنی منوں کی ہے، کل کا سوال پہلے، اچھا یہ بڑوں کی قرآن دازی ہے، کل کے لیے باپو سوال بھی دے دیجیے گا۔ جی پہلے فیضان ابو ہریرہ، فیضان ابو ہریرہ یہ آج کس کو دیا جائے گا؟ دونوں ٹیموں نے شاندار مقابلہ کیا، بڑے بہترین جوابات دیے، بتائیے کس کو فیضان ابو ہریرہ دیا جائے گا؟ محمد ندیم اتاری۔ جی نام دوبارہ بتائیں۔ محمد ندیم اتاری۔ جی محمد احمد اتاری۔ جی محمد رئیس اتاری۔ محمد احمد اتاری بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ویسے تو واقعی 6 کے 6 اسلامی بھائی کمال کے تھے، لیکن کسی ایک کو دینا ہوتا ہے۔ سوال ہے جو آپ نے کل سلسلے سے پہلے دینا ہے، کل جمعرات سلسلہ ہونا ہے، یاد رہے کل 9:30 بجے براہ راست سلسلہ ہوگا، 9 بجے نہیں ہوگا۔ ہفتہ وار اجتماع میں سکون سے شرکت کیجئے، 9:30 بجے انشاءاللہ سلسلہ ہوگا۔ اصحاب کہف تقریباً کتنے سال تک مکمل سوئے رہے؟ اصحاب کہف مکمل کتنے سال، تقریباً کتنے سال تک مکمل سوئے رہے؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے ڈھونڈ کر، کل کے سلسلے سے پہلے۔ اب مدنی منوں کی قرآن دازی ہوگی اور پھر انشاءاللہ بڑوں کی ہوگی۔ چلے جناب 1795 مدنی منع 1795 اور 5 نہیں ہے، نہیں ہے 1795 چلے جناب۔ چلے اس کے برابر والا ہی آ گیا 1794۔ کچھ ٹوکنز ایسا لگتا ہے کہ کچھ آج گڑبڑ ہوئی ہے۔ کمال ہو رہا ہے، سارے لائن سے آ رہے ہیں۔ 1793 1793
1991. चलो भाई सुमैया, आप 3 ब्रोकन निकलने के बाद इनके नसीब में था, इसलिए जनाब ये नंबर लेट होता रहा. देखिए नंबर दिखाएं भाई, कितने जमा हो गए आपके पास? दूसरा मिल गया आपको भी. चलें ये रखें भाई, माशाअल्लाह बड़ों की कुरानदाजी होगी अब. वन 1901 आ जाए माशाल्लाह, आगे आ जाए, आगे आ जाए. अब आइए देखते हैं कल मुकाबला किसका किसके दरमियान है. देखिए मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 9 यकम फरवरी बरोज जुमेरात, मुकाबला नंबर 9, 10 और 11 में पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर. माशाअल्लाह. चले जनाब, अब आइए, आपने देख लिया कल का मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है. बड़ा दिलचस्प मुकाबला है. हमारे डेरा इस्माइल खान वालों को अगर आगे बढ़ना है तो जबरदस्त तैयारी करके आना होगा. आइए खड़े हो जाएं और सलातो सलाम में शामिल हो जाएं. मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं. तेरे ओशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं. आरज़ूए हरम है सीने में, अब तो बुलवाइए मदीने में. आरज़ूए हरम है सीने में, अब तो बुलवाइए मदीने में. तुझसे तुझ ही को मांगते हैं जो, तुझसे तुझ ही को मांगते हैं जो, मुसलमान सलाम कहते हैं. आप तार क्यों परेशान हैं, बद से बदतर बीज़े दामाद हैं. आप तार क्यों परेशान हैं, बद से बदतर बीज़े दामाद हैं. उर्फ़े रहमत वो खास करते हैं जो मुसलमान सलाम कहते हैं. मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं. सुभान अल्लाह. एक वीडियो कॉल है, आइए पहले उसको सिलसिले में शामिल करते हैं. अब्दुल हबीब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह करीम जहनी आजमाइश की मजलिस को और देखने वाले जो व्यूवर्स है, जो नाजरीन है, अल्लाह करीम सबको सलामत रखे और आपका जहनी आजमाइश सिलसिला न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल आम है. आज हाजिरी देने का मकसद ये था कि आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
اب پہلے تو میں یہ بتا دوں عبدالحبیب بھائی کہ آج غالباً ذہنی آزمائش سے میری پہلی رخصت ہے، اور اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ الحمدللہ عز وجل اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ عز وجل میری شادی کی تقریب ہے، اور آپ کو بھی دعوت ہے عبدالحبیب بھائی، تو میں امید کرتا ہوں جلدی سے آپ ذہنی آزمائش ختم کر کے ہماری طرف آ جائیں گے، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین اور عبدالحبیب بھائی خصوصی آپ دعاؤں سے نوازیے کہ اللہ کریم جو آج نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اللہ کریم اس میں خوشیاں نصیب فرمائے اور اس میں کامیابی نصیب فرمائے، اور سارے جو معاملات ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے. میں نے کہا مجھے دعوت دینے کے بعد جب آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کا تو شاید سب کو دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر میں پورا جلوس لے کر آ جاتا، لیکن آپ کے لیے مشکل ہو جانی تھی. چلے بہرحال اللہ آپ کو آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. کل ہم نے ذہنی آزمائش سلسلے کے دوران یا بعد میں ایک شاندار ڈاکیومنٹری آپ کو دکھانی ہے. دعوت اسلامی دن بدن ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے. ایک اور شاندار شعبہ بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہا ہے، اس کا ایک پرومو، اس کا ایک مدنی گلدستہ، تشہیری گلدستہ دکھاتے ہیں. تفصیل کل دکھائیں گے، ذرا دیکھ لیجئے. دعوت اسلامی کا ترقی کی طرف ایک اور قدم. لسان العرب میں اشاعت دین کے لیے عربی شعبے کا قیام ایک عمدہ پیش رفت، جس کا مکمل تعارف اور تفصیلی خدمات جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش بروز جمعرات رات تقریباً 9:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. تو انشاءاللہ یہ عربی زبان میں دعوت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے، کل اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے. کل رات یاد رہے 9:30 بجے آپ دیکھ پائیں گے زلزلہ ذہنی آزمائش براہ راست. آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصال کی امید ہے، نہ جان کس کی عید ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is